بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ایک سلسلہ صدائے حیدری میں عمومی طور پر ہم کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ معاشرتی اقداروں کو یہاں تباہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے میں آپ سے کئی بار گزارش کر چکا ہوں، مختلف یہاں پر معاشرتی اقدار کو، اخلاق کو، کردار کو تباہ کرنے کے لیے یہاں پر مختلف لوگوں کا، مختلف اداروں کا، مختلف چیزوں کا اپنا اپنا کردار ہے، جس میں سب سے بڑا معاشرتی اقدار، اخلاق کو تباہ کرنے کا جو فریق اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے، مغرب یا وہ NGOs جو کہ یہ کام کرنا چاہتی ہیں کہ یہاں معاشرے کو تباہ کیا جا سکے، ان میں سب سے اہم ہتھیار میڈیا ہے۔ میڈیا چاہے وہ ٹی وی کی شکل میں ہو، یہ جس کو ہم میڈیا ہاؤسز کہتے ہیں، جیسے کہ جیو ٹی وی چینل، وہ ایک پورا چینل ہے اور پوری چین ہے جیو کی، جیسے جیو نیوز ہے، جیو انٹرٹینمنٹ ہے، جیو جو سپورٹس ہے، فلاں 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 کر کے، ایسے ہی یہاں ایکسپریس، وہ بھی دنیا نیوز بھی، بول نیوز بھی، یہ City 42 24 پورے میڈیا ہاؤسز ہیں۔ آپ یقین جانیں آپ، یہ آپ کے اخلاق، آپ کے معاشرے کو برباد کرنے کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک ابھی تازہ حالیہ واقعہ کہ جیو کا کوئی ڈرامے کہ تم ہو، کہ اس طرح کا کوئی ڈرامہ ہے جو سوشل میڈیا پر صرف ہم نے وہ تصویر دیکھی ہے کہ اس ڈرامے میں ایک جوڑا جو سین پیش کر رہے شادی کا، سہاگ رات ہوتی ہے، وہ ایک پاکستانی اداکار ہے، ایک پاکستان اداکار، وہ اپنی بیوی کو شراب پینے کے لیے دیتا ہے، اور وہ جو تصویر ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی، نیچے لکھا ہوا ہے کہ شراب نوشی حرام ہے، شراب نوشی حرام ہے، اور ساتھ آپ یہ سین لوگوں کو بھی دکھا رہے ہیں، اور شوہر اپنی بیوی کو شراب پیش کر رہے ہیں۔ یہ معمولی واقعہ نہیں ہے۔ معاشرے کو کھوکھلا کرنے کے لیے جو محنت جاری ہے، یہ آپ کا ایک امتحان ہے اس سطح پہ آ کے کہ کیا رد عمل آپ دیں گے۔ کسی نے اس بات کے اوپر معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہ عراقی ملعون جس نے سویڈن میں قرآن جلایا، اور یہ مذموم حرکت اس نے کئی بار کی، تو اس سے کسی نے پوچھا تم ایسا کرتے کیوں ہو، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے لیے کام کرتا ہے اور اس کی کوئی انٹیلیجنس ادارہ ہے جس کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ تو میں نے یہ ایک تحقیق پڑھی ہے، حقائق کیا ہیں یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہم ان تمام تر چیزوں کو مسلمانوں کے لیے معمولی بنانا چاہتے ہیں۔ اگر ایسے پہلے واقعات امت مسلمہ اٹھ جاتی تھی، کھڑی ہو جاتی تھی اور پوری کوشش کرتی تھی کہ بس ہم جو ہے یہ گستاخی جس نے کی ہے کیوں کی، ایسی جرت اور ہمت کس میں، کہتے ہیں اب سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمان آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں، آنے والے حالات میں یہ سمجھیں یہ ایک نارمل بات ہے، یہ ایک عام سی بات ہے، اس میں کون سی کوئی ایسی بڑی بات ہے۔ اور جب یہ ہو گیا تو سمجھے مسلمانوں کی قرآن سے محبت ختم ہو۔ جب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر ہمارے ماں باپ فدا ہو جائیں، قربان ہو جائیں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے جو بھی گستاخی جس بھی انداز میں کی جاتی ہے، یہ امتحان ہوتا ہے تاکہ مسلمان ان کاموں کو معمولی سمجھنے لگ جائیں کہ یہ کیا ہے۔ اور اگر آج ہم نے ان چیزوں کو معمولی سمجھنا شروع کر دیا اور یہ آہستہ آہستہ معاشرے میں پروان چڑھنا شروع ہو گئیں، تو اغیار اس میں کامیاب ہو جائے گا، سامراج اس میں کامیاب ہو جائے گا، وہ یہی تو چاہتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن والا واقعہ ہوا، اسی طریقے کے ساتھ یہ جو دیگر واقعات ہوتے ہیں گستاخی کے، بے ادبی کے، بے شرمی کے، یہ صرف اس معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے، اور مسلمانوں میں جیسے کہا کہ وہ بس قرآن کی محبت، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بس معمولی سمجھنے لگے۔ تو مسلمانوں، یہ بندہ معمولی کب سمجھتا ہے کہ جب اس کا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ اسے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں میری زندگی کا مقصد فقط میں ہوں، میری اولاد، میری فیملی، بس مجھے اس کے علاوہ کیا غرض ہے۔ وہ کہتے ہیں مذہب کا میری زندگی میں عمل دخل بہت تھوڑا سا ہے، اس کا دائرہ اختیار بہت تھوڑا سا ہے،
میں مذہب کو کیا کر سکتا ہوں؟ دل چاہا کبھی نماز پڑھ لی اور کبھی نماز نہ پڑھی. لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کبھی نماز نہیں بھی پڑھتے مگر وہ محبت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یا قرآن کی محبت میں، اسلام کی محبت میں جان سے بھی چلے جاتے ہوتے ہیں. اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان گھناؤنے جرائم کو اور واقعات کو معمولی سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو مسلمانوں، یہ جو ڈرامہ تھا اور اس ڈرامے میں جو آپ کے ملک کے ایک ٹی وی چینل نے بنایا، اس میں پتہ نہیں کتنی فنڈنگ ان کو ملی ہوگی، پتہ نہیں کس نے کیا. ہمارے پاس کوئی نہ اس کا ثبوت ہے نہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے، لیکن ہم اس ڈرامے کے سین سے اور پھر یہاں معاشرتی تباہی کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے، ان ساری چیزوں کو جب جوڑتے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ اس معاشرے کو برباد کرنے کے لیے یہ اقدامات ہیں کہ شراب کو فروغ دیا جائے، ہماری جنریشن کو پیغام دیا جائے کہ اس طرح آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ پی سکتے ہیں، آپ بیوی کو پیش کر سکتے ہیں کہ کوئی جرم نہیں ہے. اگر ایک مسلمان کو جب پتہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دی ہے کہ یہ حرام ہے، یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے، اگرچہ مسلمان استعمال کرتے ہیں، بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، بے تحاشا اس امت میں شرابی ہیں، لیکن کم از کم بندہ یہ تو سوچے کہ اگر میں یہ گناہ کرتا ہوں ڈرائنگ روم میں، اپنے بیڈ روم میں، اور میرا رب دیکھ رہے ہیں، چلو عام لوگوں سے تو چھپ کے کر رہا ہوں، اور اب تو اتنی بے غیرتی ہو رہی ہے سر عام، ایک ٹی وی چینل پہ ایک ڈرامے کا سین بنا دیا گیا اور یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ آپ جیسے مرضی یہ کریں. تو مسلمانوں، اللہ کے لیے معاشرتی اقدار جو آپ کو دی گئی ہیں نا، ان کو مت چھوڑیے گا. اگر آپ نے چھوڑ دی اور آپ نقالی میں آگے چلے گئے، مغرب کی نقالی میں، تو بھولیے گا مت پھر کیا انجام ہے ان معاشروں میں جن معاشروں میں یہ شراب حلال ہے. بھولیے گا نا ان معاشروں میں. پوچھ لیں امریکہ میں رہنے والے کسی مسلم سے، پوچھ لیں انگلینڈ میں رہنے والے کسی مسلم، پوچھ لیں جرمنی میں رہنے والے کسی مسلم سے، پوچھ لیں بیلجیم میں، اٹلی میں، فرانس میں، کینیڈا میں رہنے والے کسی مسلم سے کہ معاشرتی اقدار جب برباد ہو جائیں تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے. آپ مت یہ دیکھ کر خوش ہوں کہ گورا سکون کی زندگی جی رہے، آپ مت دیکھ کر یہ خوش ہوں کہ جنہیں نہ بیوی کے حقوق کا پتہ، جنہیں نہ اولاد کے حقوق کا پتہ، اور جنہیں نہ کسی معاملے میں اور کسی چیز کا پتہ، جو اس دنیا میں اپنے آپ کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انصاف تو صرف ہم کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے معاشرے کو خود درست کرنا ہے. آپ اس دجالی میڈیا سے بچیں، ان ڈراموں سے بچیں. اللہ کے لیے اپنے گھروں میں یہ ڈرامے نہ لگنے دیں، اور کوئی بھی ڈرامہ آپ کے گھروں میں چلے آپ اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کریں. آپ کوشش کریں کوئی ایسی چیزیں جن میں، جیسے کہ ترکی کے بعض ڈرامے جن میں جرت، بہادری دینے کی کوشش کی گئی، اگرچہ ان میں بھی بے حیائی، فحاشی کی کچھ چیزیں انہوں نے بیچ میں رکھی، میرا خیال ہے وہ اس لیے رکھی ہوں گی کہ جنریشن اس ڈرامے سے متعلق یا منسلک رہے. وہ بالکل نہ کہ سٹوری بور ہے، بالکل فارغ ہو گئی ہے. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. ہمارے ڈرامے اب وہ شرم و حیا والے نہیں ہیں. ہمارے ڈراموں میں وہ پیغام نہیں ہے کہ جہاں ہماری جنریشن کے لیے پیغام ہو، نیشنل بلڈنگ کے لیے پیغام ہو، کوئی رفاہی پیغام ہو، معاشرتی پیغام ہو. صرف معاشرے کو برباد کرنے کا پیغام ہے، معاشرتی اقدار کو برباد کرنے کا پیغام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی تباہی ہے وہ یہ کہ بس سارے دیکھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ بس ان کو، تو اگر یہ دیکھیں گے تو پھر معاشرہ تباہ ہوگا، معاشرہ بربادی کی طرف جائے گا. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں. میری آپ سے گزارش ہے، تمام میڈیا ہاؤسز بس نیوز چینل کو دیکھ لیا کریں. کوئی آپ نے خبر سننی ہو، کوئی بات کرنی ہو، اور یا پی ٹی وی، ہمارے ایک بزرگ بھی فرمایا کرتے تھے اگر آپ نے ٹی وی ہی دیکھنے تو پی ٹی وی کو دیکھ لیا کریں. اور باقی یہ آپ ان ساری چیزوں سے بچ کریں. یہ سب صہیونی سامراجی طاقتوں کے اعلیٰ کار ہیں. یہ دجال کی ایک آنکھ ہے اور جس کے ذریعے یہ سب کچھ برباد کیا جا رہا ہے. رب سے دعا ہے کہ ہمیں اس طرح کی بے حیائی، فحاشی پھیلانے والے تمام لوگوں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے.